پاک فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری بیان میں پاک فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دینے کے ساتھ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کرنے کا اعلان بھی کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا ہلال امتیاز ملٹری ستارہ بصالت کو ان کی ترقی اور تقرری پر مبارکباد دی۔ سپریم کورٹ کے پاس نیب مقدمات سننے کا اختیار نہیں۔ سپریم کورٹ نے نیب مقدمات دائرہ اختیار کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ حکم دیا تمام نیب مقدمات آئینی عدالت منتقل کیے جائیں۔ سپریم کورٹ کا نیب مقدمات پر دائرہ اختیار باقی نہیں رہا۔ تمام اپیلیں آئینی عدالت کو منتقل کی جاتی ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 175 نیب آرڈیننس کے سیکشن 32 اور 32A کے تحت نیب مقدمات کی سماعت کے لیے وفاقی آئینی عدالت ہی مجاز فورم ہے۔ وفاقی آئینی عدالت میں سہیل آفریدی کے خلاف دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر بانی PTI رہائی فورس کے خلاف درخواست پر سماعت 29 جولائی کو ہوگی۔ عدالت نے خیبر پختونخوا حکومت سمیت متعلقہ فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ ملک بھر میں مانسون کا طوفانی اسپیل جاری۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ گوجرانوالا اور قصور میں بھی بادل کھل کر برسے۔ کاموں کی ناروال اور شکرگڑھ میں بھی بادلوں کی گرج برس۔ لاہور میں بند روڈ اور سگیاں کے قریب چھتیں گرنے سے 3 افراد زخمی ہو گئے، خاتون اور بچی بھی شامل۔ قصور کے نواحی گاؤں دفتوں میں خستہ حال چھت گرنے سے ایک خاتون جاں بحق ہو گئیں۔ توسہ شریف میں بارشوں کے باعث کچی دیواریں اور مکانات منہدم ہو گئے۔ گلی محلوں میں پانی جمع ہونے سے آمد و رفت شدید متاثر۔ بارش برسانے والی مانسون ہوائیں ملک کے شمالی اور وسطی علاقوں میں داخل۔ مختلف علاقوں میں آج بھی بارشوں کی پیش گوئی۔ امریکی فوج کے ایران پر مسلسل 13ویں رات شدید فضائی حملے۔ اہواز اور بندر عباس دھماکوں سے گونج اٹھے۔ 4 افراد شہید، 7 زخمی ہو گئے۔ امریکی فوج کے 2 میزائل موسان گاؤں کے قریب بھی گرے۔ مشرق تہران، امیدیہ، جاسک اور خرم آباد پر بھی حملے۔ سینٹ کام کے مطابق حملوں میں ایرانی فوجی کمانڈ سینٹرز، ڈرون ذخیرہ گاہوں، مواصلاتی نیٹ ورک، ساحلی نگرانی کے مراکز اور بحری عسکری صلاحیتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ حالیہ امریکی فضائی حملوں میں اب تک 55 افراد شہید اور 629 زخمی ہو چکے۔ ابھی ایران کو زیادہ تکلیف نہیں پہنچی، بڑی فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کی ایک بار پھر دھمکی، کہا کہ نئی فوجی کارروائیوں میں آپریشن ایپک فیوری کے حملوں سے زیادہ بڑے حملے کیے جا سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے 2 بحری جہازوں کو نشانہ بنانے پر وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ جہازوں کے نقصان کی ادائیگی ایران کے منجمد اثاثوں سے ہی کی جائے گی۔ اثاثے ضبط کرنے کی روایت خطرناک ہو سکتی ہے، ایران کا ٹرمپ کو انتباہ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں جہازوں، سامان یا دیگر املاک کو کسی بھی ممکنہ نقصان کی صورت میں اس کا معاوضہ امریکہ کے قبضے میں موجود ایرانی رقوم سے ادا کیا جائے گا۔ ٹرمپ کو بغیر سوچے سمجھے جارحیت کی قیمت چکانا ہوگی۔ اور آل پاکستان پیٹرول پمپس اونرز ایسوسی ایشن کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ ہڑتال کی کال واپس لے لی گئی۔ پمپس مالکان کا کہنا ہے کہ ڈیلر مارجن اور یومیہ قیمتوں کے تعین پر نظر ثانی اور اعتراضات دور کیے گئے ہیں۔ حکومت نے دونوں معاملات پر ہمیں 15 دن کا وقت دیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی، عالمی مارکیٹ میں برینٹ خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ WTI خام تیل کی قیمت $91 فی بیرل کی سطح تک پہنچ گئی۔ ادھر پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے آخری روز شدید مندی، 100 انڈیکس میں 2000 سے زائد پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,69,000 کی سطح پر ٹریڈ۔ تیل کی عالمی قیمتوں کا پورا بوجھ عوام کو منتقل۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ حکومت کا معمول بن گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں $4.40 اور ڈیزل کی قیمت میں $3.62 فی لیٹر کا اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت $331.52 اور ڈیزل کی قیمت $378.66 مقرر۔ وزارت پیٹرولیم نے اضافے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ عوام کا قیمتوں میں مسلسل اضافے پر شدید غصے کا اظہار۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو ہر قیمت پر خاتمہ کیا جائے گا۔ خوارج اور فتنہ ہندوستان کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا 2 ٹوک اعلان۔ نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب میں کہا کہ بلوچستان میں دیر پا امن کے لیے سیکیورٹی فورسز اور عوام کا تعاون ناگزیر ہے۔
غیر ملکی سرپرستی میں سرگرم پراکسیز بلوچستان کا امن خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ فیلڈ مارشل نے بلوچستان کو پاکستان کا فخر قرار دیا، کہا کہ یہ صوبہ بے پناہ قدرتی وسائل، محب وطن، باصلاحیت اور باہمت عوام سے مالا مال ہے، جو بلوچستان کی اصل طاقت ہے۔ پاک فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری بیان میں پاک فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دینے کے ساتھ ساتھ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کرنے کا اعلان بھی کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا ہلال امتیاز ملٹری ستارہ بصالت کو ان کی ترقی اور تقرری پر مبارکباد دی اور اس اہم ذمہ داری کی انجام دہی کے لیے جنرل عامر رضا کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے بلوچستان کے وزراء کی ملاقات۔ بلوچستان میں امن و امان، ترقیاتی منصوبوں اور صوبے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر مملکت نے بلوچستان میں ترقی کے عمل کو مزید تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا، کہا کہ بلوچستان کے عوام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی اور صوبے کی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے بلوچستان میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت تیز کرنے کی بھی ہدایت کی، کہا کہ بلوچستان کی ترقی، امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے، عوامی فلاح اور صوبے میں معاشی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے تمام متعلقہ ادارے مربوط انداز میں کام کریں۔ بلوچستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کامیابی سے جاری، سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائیاں، دہشت گردوں کے خلاف گھیرا مزید تنگ، مستون کے علاقے کھڑکوچا میں کارروائی، فتنہ اور ہندوستان کے 6 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق متعدد دہشت گردوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، جن میں سہولت کار سمیت مرد اور خواتین خودکش بمبار بھی شامل ہیں۔ دہشت گردوں کی متعدد کمین گاہیں مکمل طور پر تباہ کی گئیں۔ آپریشن سندور کی ناکامی پر بھارتیوں نے مودی کا بیانیہ زمیں بوس کر دیا۔ بھارتی نوجوانوں نے شکست خوردہ مودی حکومت کو آئینہ دکھایا۔ شکست اور فوجیوں کی ہلاکت چھپانے کے پاکستانی موقف کی بھی تائید۔ دلی میں احتجاج کے دوران حکومت سے شفافیت اور جواب دہی کا مطالبہ کیا گیا۔ دہلی میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان کشیدگی برقرار ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ فوجیوں کی قربانیوں کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ گودی میڈیا کا من گھڑت بیانیہ عالمی میڈیا کے حقائق کے سامنے زمین بوس ہو گیا۔ عالمی میڈیا نے بھارت میں طلبہ احتجاج اور پولیس کارروائیوں پر رپورٹس جاری کرتے ہوئے مودی حکومت کی بوکھلاہٹ اور بربریت کو آشکار کیا۔ الجزیرہ کے مطابق احتجاجی مظاہروں کے دوران طلبہ و طالبات پر پیلٹ گنز استعمال کی گئی ہیں، جبکہ CNN نے کہا کہ بھارت میں جاری احتجاج مودی حکومت کے لیے بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹس میں حکومتی اقدامات پر سوالات اٹھنے لگے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔